السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ الحمدللہ پارہ 28 قد سمی اللہ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ایک کلاس ہماری ہو چکی ہے، آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ قواعد اور تجوید کلاس کی آخر میں ضرور بورڈ کے اوپر سکھائے جائیں گے۔ ہر دن ایک نیا قاعدہ سکھایا جائے گا، تو اسی لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ پہلی 2 آیات کی ہم نے تلاوت کی تھی اور گزشتہ کلاس میں، اور اس کے اندر موجود تمام تجوید کے قاعدے اور تمام تلفظ مخارج پہ ہم نے فوکس کیا تھا۔ تو آج کا سبق سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 3 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یظاہرون، والذین، اچھا جی، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں والذین۔ اللہ کا نام پر کیا جاتا ہے، سادہ لام اگر آ جائے جیسے کہ یہ لام ہے، اسے کسی صورت میں پر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ یہ ہر صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کا نام جو ہے وہ بھی 2 صورتوں میں پر پڑھا جاتا ہے اور ایک صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو جب آئے گا تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا نام کے علاوہ کسی قسم کا کوئی لام بھی پر نہیں پڑھا جاتا۔ اگر کوئی اس کو پڑھتے والذین تو آگے اپنی آج ہی یہ غلطی درست کر لیں۔ یہ لکھا ہوا ہے والذین یظاہرون، زوا کھڑی زبر زوا۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ 7 ہوتے ہیں جس میں زوا بھی شامل ہے۔ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، زوا۔ یہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں، خواہ ان کے نیچے زبر ہو، زیر ہو، اوپر زبر ہو، پیش ہو، کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو، مد ہو، ہر صورت میں حروف مستعلیہ موٹے یعنی کہ پر کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ را پر پڑھی جائے گی کیونکہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، اسی لیے یہ را پر پڑھی جائے گی۔ اگر اس سے پہلے زبر ہوتی تو بھی پر پڑھی جاتی، اور یہ را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، سوری۔ من نسائہم، آج انشاءاللہ ہم بورڈ پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ کریں گے۔ بہرحال ادھر آپ یہ دیکھ لیں، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا، میم، واو، نون، ان چاروں میں سے کوئی ایسا ایک حرف آ جائے، جیسا کہ یہ نون ساکن کے بعد نون آیا ہوا ہے یمون میں سے، تو یہاں پہ پھر ادغام بالغنہ بنتا ہے اور اسے غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ من، یہ غنہ ہے، نسائہم۔ اچھا جی، یہ جو مد ہے یہ 5 سے 6 حرکات عربیہ کے برابر لمبی کی جاتی ہے اور اس کی مقدار تقریباً 5 سے 6 سیکنڈ تک لمبی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم یعودون، اچھا یہ جو میم کے اوپر آپ کو شد نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم اس میم پہ غنہ کریں گے۔ جب کبھی قرآن مجید میں میم یا نون کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پہ غنہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی میم یا نون کے اوپر شد آ جائے کسی بھی جگہ پہ تو وہاں پہ غنہ کرنا مسٹ ہوتا ہے، جیسا کہ ثم، میم کا غنہ ہم نے ادا کیا، جیسے کہ ان، نون کا غنہ ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعودون، اچھا جی، یہ بھی واو مدہ ہے اور یہ بھی واو مدہ ہے۔ واو مدہ کل کی کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ یہ تجوید کی بڑی اہم چیزیں، آپ اپنے پاس نوٹس بنا لیں یا لکھ لیا کریں تو بہتر ہوگا۔ لما قالوا، ٹھیک ہے، یہ الف مدہ اور یہ واو مدہ۔ لیکن اگر کوئی اس کو پڑھے لیما تو اس نے غلط پڑھا۔ لام زیر لی، اتنی سی اس کی مقدار ہے، ٹھیک ہے، لام کے نیچے زیر ہے تو اسے لی نہیں کر سکتے، یہ تو کھڑی زیر کی صورت میں لی ہوگا یا پھر یا مدہ کی صورت میں ہوگا۔ لیما قالوا، قاف کو بھی ہم نے لمبا کیا کیونکہ آگے الف مدہ ہے، لام کو بھی ہم نے لمبا کیا کیونکہ آگے واو مدہ ہے۔ فتحریر رقبہ، اچھا جی، فتحریر، یہ را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ اس را کے نیچے زیر ہے، یہ را پر پڑھی جائے گی کیونکہ اس را کے اوپر پیش ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ فتحریر، اور ایک اہم چیز جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہے، ہا جو ہے اس صورت میں اس کا تلفظ کیسے پڑھیں گے؟ ہا،
اچھا یہ جو ہوتا ہے اسے کیسے پڑھیں گے؟ ہا نسائہم، اور یہ کیا ہے؟ فتحریر، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے خا، اسے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ خا پڑھتے ہیں جو نقطے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فتحریر رقبۃ من قبل، اچھا یہ را بھی پر ہے اور یہ را بھی پر ہے۔ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑی جاتی ہے، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ رقبۃ من قبل، یہ کیا ہے؟ ادغام بالغنہ۔ جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یمون میں سے میم آئے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم بورڈ پہ کی کام کریں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ رقبۃ من قبل، یہ ہے جناب موٹا قاف اور یہاں پہ با پہ کلکلا ہو رہا ہے۔ این یتماسا، یہ ادغام بالغنہ، نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے اسی لیے یہ ادغام بالغنہ ہے۔ یتماسا، دیکھیں یہ جو مد ہے یہ 5 سے 6 حرکات عربیہ کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ والی مد آ جائے اور اس کے بعد کوئی مشدد حرف آ جائے تو اس مد کو خاص طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ خاص طریقہ کیا ہے؟ این یتماسا، دیکھیں اس کی پریکٹس کر لیں، اکثر لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، اگر آج کی کلاس میں آپ سیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی غلط نہیں پڑھیں گے۔ کیسے؟ این یتماسا، جب اس طرح کی مد کے بعد مشدد حرف آ جائے تو اس کے مد کے بعد والے حرف کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں پہلے، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اگر اس کو ہم پڑھیں گے این یتماسا تو ہم نے اس لفظ کو پکڑا ہی نہیں ہے۔ پکڑتے کیسے ہیں؟ این یتماسا، یہ طریقہ اس لفظ کو درست ادا کرنے کا، اس کی پریکٹس ضرور کیجیے گا۔ ذالکم توعظون بہ، ذالکم، زال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور یہ باریک کاف ہے، یہ موٹا کاف نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھے ذالکم تو اس نے غلط پڑھا۔ ذالکم توعظون، یہ ہے واو مدہ، واو ساکن سے پہلے حرف پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، یہ بھی واو مدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ کھینچنا کیسے ہے؟ تو، اسے کیسے کھینچیں گے؟ آزو، اتنا لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نون کو لمبا نہیں کرنا۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو عزونا، تو یہ غلط ہے، تو عزونا۔ اچھا بعض کیا کرتے ہیں، زبر کو ادا کرتے کرتے جھٹکا دے دیتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے مقدار کم کریں تو پڑھتے تو عزونا، ایسے بھی نہیں، تو عزون بہ، کسی قسم کا کوئی جھٹکا نہیں دینا اور کسی قسم کی لمبا اس کو نہیں کرنا۔ واللہ، اللہ کا نام پر پڑھنا ہے۔ بما تعملون، ہاں تو اللہ کے نام کے بارے میں میں نے آپ سے سبق کے شروع میں بات کی تھی۔ اب یہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو ہم نے اللہ کا نام پر پڑھنا ہے۔ لام کسی صورت میں پر نہیں پڑھا جاتا، لام ہر صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ یہ لام میں ہم نے پڑھا لیما، جیسے کہ یہ لام میں ہم نے پڑھا والذین، البتہ ہم نے اس کو کیسے پر کیا؟ واللہ، ٹھیک ہے؟ بما تعملون۔ اچھا ایک اور بات، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو یا اللہ کے نام سے پہلے پیش ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے۔ گزشتہ سبق میں یہ دونوں چیزیں گزری ہیں، یعنی زبر پر کی صورت، پیش کی اور زبر کی۔ آج کے سبق میں آپ کے پاس یہی ہے۔ ہاں اللہ کے نام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے۔ سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، یہ اللہ کا نام باریک پڑھا ہم نے۔ اعوذ باللہ، یہ اللہ کا نام بھی باریک پڑھا ہم نے، البتہ یہ جو اللہ کا نام ہے زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے۔ تعملون، اچھا بعض لوگ عین بالکل ادا نہیں کرتے، بھئی آپ پریکٹس کریں اس کی۔ عین، عین، عین زبر آ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ حا زبر حا، ان حروف کی پریکٹس کریں۔ تعملون، اب عین کو ہم نے درست طریقے سے حلق سے نکالنا ہے۔ یہ آ گیا وہ خوا جس کی میں ذکر کر رہی تھی، کیسے؟ خبیر،
اس خا کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، خا، خبیر۔ اب دیکھ لیں سارے، ایک تو یہ خبیر ہے، یہ فتحریر ہا خا، اور یہ کیا ہے ہا، یہ والا ہا۔ ان تین ہا کے درمیان میں جب آپ کو فرق پتہ چل جائے گا، آپ کی آدھا سبق تو ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور را جو یہ والی ہے وقف کی وجہ سے ساکن ہو گئی، پھر اس سے پیچھے یا تھی وہ بھی ساکن تھی، اس سے پیچھے ہم نے دیکھا تو زیر تھی، اسی لیے یہ را باریک پڑھی جائے گی، خبیر، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر را ساکن بن جائے، اس سے پچھلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پیچھے والے حرف پہ زبر یا پیش ہو تو وہ را پر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے یہ ہمارا سبق کافی ہے، چلیں اب کچھ ایک قاعدہ جو ہے وہ ہم سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ بورڈ پہ۔ آج ہم نے قاعدہ کرنا تھا ادغام بالغنہ کا۔ سب سے پہلے تو دیکھ لیں ادغام بالغنہ لکھتے کیسے ہیں۔ ادغام کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ادغام کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے ادغام بالغنہ یعنی کہ غنہ کے ساتھ، اور ایک کا نام ہوتا ہے ادغام بلا غنہ یعنی کہ غنہ کے بغیر۔ آج ہم ادغام کی وہ قسم کریں گے جو غنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، جان لیں کہ یہ قواعد ہوتے ہیں ان 2 چیزوں کے ساتھ، نون ساکن کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ۔ تنوین مطلب 2 زیر، 2 زبر اور 2 پیش۔ سب سے پہلے یہ چیز آپ کو جاننی ضروری ہے، اس کو اپنے دماغ میں پکا بٹھا لیں۔ جتنے بھی 4 بڑے قواعد ہیں تجوید کے، ان کا تعلق نون ساکن اور تنوین کے ساتھ ہے۔ جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یا آ جائے، ٹھیک ہے، یا میم آ جائے، ٹھیک ہے، یا واو آ جائے یا نون آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے یا میم واو نون، کوئی سا ایک حرف آ جائے، میں ساروں کا ذکر اکٹھے نہیں کر رہی، یا تو یا آئے گا یا میم آئے گا یا واو آئے گا یا پھر نون آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد کی مثال سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد کی مثال ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے پاس جگہ کم ہے تو آپ اپنے پاس کاپیز پہ یہ نوٹس لکھ لیں۔ یہ ہے ہمارے پاس نون ساکن۔ نون ساکن کے بعد اگر یا آئے گا تو یہ دیکھیں ایسے آئے گا، من یقولو، یہ ہو گیا نون ساکن کے بعد یا کی مثال، ٹھیک ہے۔ کہ نون ساکن کے بعد یا آیا تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے، من یقولو۔ اچھا، اس کے علاوہ تنوین کی مثال ہم دیکھتے ہیں۔ تنوین کی مثال ہے عامل یومئذ، یہ ہے۔ یہ تنوین کے بعد یا آیا تو کیا بن گیا، عامل یومئذ، یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آگے ہم کیا دیکھیں گے، آپ نے یہ 2 مثالیں اپنے پاس لکھ لی ہیں، اب ہم تیسری اور چوتھی مثال کی طرف جاتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد یا آیا تو من یقولو، نون تنوین کے بعد یا آیا تو کیا بن گیا، عامل یومئذ۔ اس کے بعد والی مثال کیا ہے، نون کی مثال کر لیتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد نون آئے گا تو یہ ہو جائے گا من نخیل، ٹھیک ہے، من نخیل، اور تنوین کے ساتھ عاملۃ ناصبہ۔ یہ ساری مثالیں ہم نے اپنے پاس کاپیز میں لکھی ہوئی تھی، آپ بھی لکھ لیں۔ نون ساکن کے بعد نون آیا تو من نخیل غنہ، ٹھیک ہے۔ تنوین کے بعد نون آیا تو کیا بنا، عاملۃ ناصبہ۔ آج ہم نے یا کی مثال کی ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، اور ہم نے نون کی مثال کی ہے۔ میم اور واو کی مثال ہم آنے والی کلاس میں کریں گے، یعنی کہ کل کی کلاس میں۔ یہاں تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس سبق کو دہرائی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔